نبی، ذا سے ظفر بھی نبی، عین سے عابد بھی نبی، غین سے غیور بھی نبی، تا سے فاتح المکہ بھی نبی، قاف سے قوی بھی نبی، کاف سے کریم بھی نبی، لام سے لعیق بھی نبی، میم سے مزمل و مدثر بھی نبی، نون سے نذیر بھی نبی، واو سے واعظ بھی نبی، ہا سے ہر دل عزیز نبی، یا سے یاسین بھی نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، اور مومن کی تصدیق نبی، عامد عماد عمید نبی، ماتاب نبی، خورشید نبی، تاروب نبی، یاروب نبی، چاروب نبی، ساروب نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، اور مومن کے ناروں میں نبی، نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کا ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی ہے، ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کے رات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، اتھروید نے پکارا نبی نبی، رگوید نے پکارا نبی نبی، یجروید نے پکارا نبی نبی، شام وید نے پکارا نبی نبی، گیتا نے پکارا نبی نبی، بھگوت گیتا نے پکارا نبی نبی، رامائن نے پکارا نبی نبی، قرآن نے پکارا نبی نبی، انبیاء نے پکارا نبی نبی، صحابہ کرام نے پکارا نبی نبی، تابعین نے پکارا نبی نبی، تبع تابعین نے پکارا نبی نبی، اکابرین نے پکارا نبی نبی، اولیاء نے پکارا نبی نبی، اتقیاء نے پکارا نبی نبی، علماء نے پکارا نبی نبی، قاری توصیف نے پکارا نبی نبی، مولانا یوسف نے پکارا نبی نبی، عبدالجبار کلیمی نے پکارا نبی نبی، اور شاہ اسلام نے پکارا نبی نبی، ہم نے پکارا نبی نبی، آپ بھی پکاریے نبی نبی۔ تو دین کے باہر جو بھی کر لے، دین کے باہر جو بھی کر لے، اور دین کے اندر نبی نبی۔ دعا کر دو، انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ آقا کی سنت کو اپنائیں گے۔ آقا کا سب سے پہلا پیغام تھا جب مدینہ آئے تھے، مسجد نبی کے اندر چبوترا بنایا گیا تھا، اس چبوترا پر قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے تھے۔ تو دوستو یہ سب کب آئے گا، اور اللہ سے محبت کیسے ہوگی، کامیابی کیسے ہوگی؟ جب ہم لوگ تعلیم کو اپنائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، سوکھی روٹی کھائیں گے، اور بچوں کو تعلیم، دین کا تعلیم دلوائیں، دین کی تعلیم دلوائیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے، ہر جگہ دیواروں پہ لکھا جاتا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ اصل میں آج سے پہلے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا۔ جب اس وقت زمانہ جاہلیت میں جب بچی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی آئے تو ان کا مقام آیا، اور ان کی اہمیت ہوئی، ان کی عزت ملی۔ لہذا تعلیم کو، بچوں کو بھی تعلیم سکھائیے، قرآن سکھائیے۔ یاد رکھیے آخری پیغام ہے، ایک انجینئر صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، دور دراز سے لوگ جنازہ میں آتے ہیں، اور جنازہ کی نماز کے لیے کثیر تعداد میں لوگ کھڑے ہیں۔ انجینئر صاحب چارپائی پکڑ کر صف لگا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کیا کہا، انجینئر صاحب کاہے رو رہے ہیں؟ تو انجینئر صاحب نے کیا کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سب کا تو ایک دن جانا ہے، کاہے رو رہے ہیں؟ انجینئر صاحب نے کیا کہا، میں ابا کے جانے کو جیسے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے والد محترم نے بڑی بڑی ڈگریاں دلوائے، انجینئر بنائے، کئی لاکھ کئی کروڑ روپیہ خرچ کروائے، اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش کہ ہمارے والد محترم مجھے اس لائق بنا دیتے، جنازہ کی دعا مجھ کو یاد ہوتی، آج میں اپنے والد محترم کی نماز جنازہ خود پڑھا، اس لیے رو رہا ہوں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کیے، اے میری بیگم صاحبہ، جب میرا انتقال ہوگا اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دلوانا، اللہ کا نام یاد کروانا، تب چاہے میٹرک پڑھانا، انٹر پڑھانا، بی اے پڑھانا،
اور ان کا انتقال ہو گیا۔ گناہ ہونے کی وجہ سے ان کی قبر میں آگ جل رہی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا اور 6 سال کے بعد جب بچہ پڑھنے والا ہو گیا، ان کی ماں انگلی پکڑ کر مکتب میں لے گئی اور امام صاحب پاس لے گئی اور کیا کہی، ان کے والد محترم کی نصیحت تھی کہ پہلے ان کو قرآن کا علم حاصل کرانا۔ قاعدہ بغدادی لے کر گئی، کئی مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، اس کو پہلے قاعدہ بغدادی یعنی الف ب پڑھائیے، اس کے بعد یسرن قرآن پڑھائیے، نورانی قاعدہ پڑھائیے، اما پڑھا پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، پہلے حلال حرام کی تمیز سکھائیے، تب میٹرک پڑھے گا، انٹر پڑھے گا۔ یہی ان کے والد محترم کی نصیحت ہے۔ اور وہ پہلا دن ہے، بچہ کو بٹھا کر قاری صاحب کہتے پڑھو بیٹا بسم اللہ۔ بیٹا توتلی زبان سے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو زبان تتراتی ہے، اور توتلی زبان سے بچہ کہتا ہے بسم اللہ۔ اور اس کے باپ کی قبر میں جو آگ جل رہی تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں اے جبرائیل، کہتے ہاں رب جلیل، جاؤ فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں، فلاں آبادی میں، اور اس بچے کے باپ کی قبر میں کئی سالوں سے 6 سال سے آگ جل رہی ہے، اس آگ کو بجھا دو، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، اور تاکہ وہ دولہا دلہن کی طرف مزے لے کر سوتا رہے گا۔ جبرائیل ابھی کہتے ہیں آج کون سا تحفہ کدھر سے آیا ہے، آج اتنا انعام اور اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، اے جبرائیل، اس کا معصوم بچہ میرے پاک گھر میں بیٹھ کر اور اپنی توتلی زبان سے میرا نام لے رہا ہے، بسم اللہ میں اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے، میرا نام لے رہا ہے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، اس کا معصوم بچہ میرا نام لے اب میں اس کے والد محترم کو آگ میں جلاؤں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ لہذا جبرائیل ابھی آتے ہیں، آگ کو بجھا دی جاتی ہے اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، آج کل نوجوانوں اور بچوں کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہوتا ہے، یہ بگڑنے کا آلہ ہے۔ لہذا موبائل سے دور رکھیے، قرآن سے قریب رکھیے، قرآن سکھائیے، حدیث سکھائیے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ آپ کا انتقال ہوگا، آپ کا بیٹا ایک آیت کریمہ پڑھ کے دعا کر دے گا، ہاتھ اٹھا دے گا، اللہ دعا قبول کر لے گا تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کیا کہا، آخری پیغام ہے، کہیے انشاءاللہ ہم لوگ قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ۔ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، جو صحابہ نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم۔ ادب سے چوم کی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، ادب سے چوم کی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، ہاتھ میں موبائل نہیں قرآن رکھتے ہم۔ دوسرے شاعر نے کیا کہا، زمانے بھر کا ہر منظر سہانا بھول جاؤ گے، زمانے بھر کا ہر منظر سہانا بھول جاؤ گے، مدینہ جاؤ گے تو جا کے آنا بھول جاؤ گے، مدینہ جاؤ گے تو جا کے آنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم جان لو اے مومنو قرآن کی عظمت کو، اگر تم جان لو اے مومنو قرآن کی عظمت کو، اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ۔ لہذا عزم کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگلش نہیں پڑھائیے، پہلے قرآن پڑھائیے، پہلے قرآن پڑھائیے، مسلمان بنائیے، دین سکھائیے، اس کے بعد آپ میٹرک کروائیے، انٹر کروائیے، BA کروائیے، MA کروائیے، MA کروائیے، سب ہوگا۔